تم اللہ رب العزت سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حیوان ہوں وہ بھی اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شیر پالتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ شیر بھوکا ہونے کے باوجود ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کے دل میں بھی اپنے محسن کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو جب حیوان کا یہ حال ہے تو انسان تو بالآخر انسان ہے۔ ہر انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے محسن اعظم ہیں، وہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، اور اس نے ہمیں بن مانگے ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان گنت نعمتیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں ٹھیک نہ ہوتے لولے لنگڑے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو پیاسے ہوتے۔ اللہ رب العزت اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، صحت نہ دیتے بیمار ہوتے۔ اگر اللہ رب العزت ذہن اور عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، اللہ رب العزت عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔ معلوم یہ ہوا آج جو ہم عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ جب بن مانگے اس نے اتنی نعمتیں دیں تو ان نعمتوں کی وجہ سے ہمیں اپنے مالک سے محبت کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت بات بتائی، احب اللہ، تم اللہ سے محبت کرو، لما یغدوکم بہی من نعمہ، کہ اس نے تمہیں اپنی بہت نعمتیں عطا کی ہیں۔ پھر اگلی بات فرمائی وَأَحِبُّونِي، اور میرے ساتھ محبت کرو، لحب اللہ ایائی، کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ کا محبوب ہوں، لہذا تم اللہ سے بھی محبت کرو، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، الہی ما عبدناک خوفا من نارک، میں نے آپ کی عبادت جہنم کی آگ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کی، ولا طمعا فی جنتک، نہ آپ کی جنت کی طمع میں میں نے آپ کی عبادت کی، ولکنی وجدتک اہل للعبادہ، اے اللہ میں نے آپ کو واقعی عبادت کا مستحق پایا ہے، آپ کو سجدی ہے یہ بات کہ مخلوق آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس لیے میں آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی عبادت کی خوبصورت بات یہ ہے کہ جس دل میں آتی ہے غیر سے بیگانہ کر دیتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ فرمایا کرتے تھے، من ذاک من خالص محبت اللہ تعالی شغلہ ذالک عن طلب الدنیا واوحشہ عن جمیع البشر، جس بندے کو اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ آ جاتا ہے تو یہ محبت اس کو دنیا کی طلب سے ہٹا دیتی ہے اور مخلوق سے اس کو وحشت محسوس ہوتی ہے، دل نہیں لگتا کسی کے ساتھ سوائے اللہ کے، باغ میں لگتا نہیں، صحرا میں گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھیں ایسے دیوانے کو ہم۔ اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، پسند ہیں۔ ایک فرمایا الطیب، مجھے خوشبو پسند، دوسرا فرمایا النساء، نیک بیوی پسند، تیسرا فرمایا قرۃ عینی کی صلاح، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ ذرا غور کیجئے، ان تین الفاظ میں نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کی حقیقت کو کھول دیا۔ وہ کیسے کہ انسان
کہ 6 حواس ہوتے ہیں. سائنس کی دنیا، مادی دنیا 5 حواس مانتی ہے، حواس خمسہ. ہم 6 حواس کو مانتے ہیں. حواس خمسہ اور چھٹی حص انسان کا دل، اس کا وجدان، اس کا انٹیوشن. کہتے ہیں نا چھٹی حص نے بتایا ایسا ہونے والا ہے. یہی وہ چھٹی حص ہے انسان کا دل جس پر قرآن اترا. تو حصے 6 ہیں. ان 3 چیزوں میں 6 کی 6 حصوں کی لذتوں کا تعلق ہے. خوشبو کے ساتھ سونگھنے کا تعلق، کہ انسان خوشبو کو سونگھتا ہے تو اس کا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد النساء، یہ میاں بیوی کا تعلق ایسا، اس کے ساتھ انسان کے 4 حواس کا تعلق، دیکھنا، سننا، لمس یا چکھنا، ذائقہ. 4 حواس کا انسان کا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا. چھٹی حص انسان کا دل رہ گیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تو چھٹی حص کو بھی سرور ملا. گویا یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے 6 حواس کو اس دنیا میں لطف اندوز کر دیتی ہے. ایک اور انداز سے اسی بات کو سنیے کہ انسان جب خوشبو لگاتا ہے تو جسم بہت معطر ہو جاتا ہے، پاکیزہ. جس بندے کے جسم سے خوشبو آئے ہر بندہ اس کے قریب بیٹھ کر خوش ہوتا ہے، پسند کرتا ہے. تو خوشبو کے لگانے سے جسم صاف، پاکیزہ. پھر میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ انسان کی سوچ کا تعلق. لہذا ایسا انسان جو ازدواجی زندگی گزارتا ہو اس کی سوچ پاک ہو جاتی ہے. شیطانی شہوانی خیال اس کو پریشان نہیں کرتے. اس لیے کہ بھوک لگے تو بندہ کھانا کھائے، انسان کی سوچ پریشان کرے تو وہ اپنا تعلق جوڑے. تو معلوم ہوا کہ خوشبو سے جسم معطر ہوا، میاں بیوی کے تعلق سے انسان کا دماغ، سوچ صاف ہوئی، اور نماز کے پڑھنے سے انسان کا دل صاف ہوا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو معلوم ہوا کہ ان 3 چیزوں سے ظاہر بھی صاف ہو جاتا ہے اور باطن بھی صاف ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یہ نعمت کہ من اور تن کی صفائی انسان کو ان 3 چیزوں سے نصیب ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے چند لفظوں میں حقیقت کو کھول دیا کہ دیکھو ان کے ساتھ تمہارے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی وابستہ ہے. اس لیے فرمایا کہ مجھے یہ 3 چیزیں محبوب ہیں. تاہم جو انسان اللہ کی عظمتوں کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. جس نے اللہ کی عظمت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے کٹے بغیر رہ نہیں سکتا. فانی دنیا ہے، اس سے کیا دل لگانا. دل تو لگائے نا انسان اللہ سے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشد پائیدار. مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا. عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. اگر تمہیں محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کر جو حی و قیوم ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی. تو محبت کا اہل فقط ہمارا پروردگار ہے. اسی لیے اللہ رب العزت سے محبت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ دنیا کی محبتوں سے دل سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں اذا رأیت الفتى مشغوفا بطلب الرب تعالی. جب تو کسی نوجوان کو دیکھے کہ اللہ کی محبت نے اسے مشغول کر لیا، فقد الہاہ ذالک اما سوا، یہ اللہ کی محبت اسے غیر یعنی ماں سوا سے ہٹا کٹ کے رکھ دے گی. دل کو ہٹا دیتی ہے ہر طرف سے. محبت کے انداز ہوتے ہیں خالق سے بھی مخلوق سے بھی. اس لیے اگر گنے نا کہ محب کتنی قسم کے، تو کچھ ہوتے ہیں محب للاوثان، بتوں کے محبت کرنے والے. محب للنیران، آگ کی پوجا کرنے والے. محب للصلبان،
قریب کی محبت رکھنے والے، محب للاسمان، مال کی محبت رکھنے والے، 99 کے چکر میں رہنے والے، محب للالحان، موسیقی گانے بجانے سے محبت رکھنے والے، اور محب للنسوان، عورتوں کے حسن و جمال پہ مر مٹنے والے، اور ایک ہوتے ہیں محب للرحمان، رحمان سے محبت کرنے والے۔ جس نے بھی رحمان سے محبت کی اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا۔ مخلوق کی محبتوں سے ہمیشہ انسان کو نقصان ملا۔ ایک نقطے کی بات طلباء کے لیے کہ انسان جب کبھی اپنے اندر کوئی کمال پاتا ہے اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے تو یہ اس کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ کمال اللہ رب العزت کا، ہم کمال کے لائق نہیں ہیں۔ اگر کچھ بھی اپنے اندر خوبی نظر آئے تو یہ ہماری نہیں، یہ اس پروردگار کی جس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو کمال کو کبھی اپنی طرف منسوب نہ کرے، اور اگر دل ہی دل میں سوچے میں ایسا اور ایسا، اس کو کہتے ہیں عجب۔ اور اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے اندر کمال کو دیکھ کر عجب کرنا، یہ مہلکات میں سے ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے ایک دن فرمانے لگے مجلس میں، اتنے سال گزر گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ پھر فرمانے لگے اچھا بات ہو گئی ختم، چلو اٹھو نماز کے لیے۔ جیسے مسجد کے قریب پہنچے پوری جماعت کے ساتھ تو دیکھا جماعت ہو چکی، لوگ باہر نکل رہے تھے، تکبیر اولیٰ قضا۔ ادھر ایک بول بولا، نقد اللہ نے دکھا دیا، باتوں میں مصروف کر کے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا اور تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے محفل میں تذکرہ کیا کہ مجھے ایسی ذہانت ملی، قوت یاداشت اتنی، جانا تھا مسجد کی طرف، بات کر کے خادم کو کہا بھائی جوتے لاؤ، اس نے کہا حضرت جوتے تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں۔ نقد اللہ نے دکھا دیا کہ تم اپنی یاداشت پہ ناز کرنے والے، حال دیکھ لو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہشام کلبی، 3 دن میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے اس بات پہ نا دل میں بڑا خوشی ہوئی، عجب تھا، اعجاب المرء بنفسہ، 3 دن میں نے قرآن یاد کر لیا۔ جمعہ کی تیاری کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میری داڑھی ذرا ایک مشت سے لمبی تھی، تو میں نے ناخن کاٹے، تو میں نے سوچا داڑھی کو بھی ذرا برابر کر لوں۔ ایک قبضے کے برابر جب میں نے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کینچی چلانے لگا، ایسی بھول ہوئی کہ مٹھی کے اوپر سے کینچی چلا دی، اور مجھے جمعہ پڑھانا تھا، جمعہ کے لیے گیا تو مسجد میں مجھے ذلت ملی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو عجب یہ سجدہ نہیں ہے، کمال والے کو سجدہ ہے، ہم تو ناقص ہیں۔ اگر اپنے اندر کوئی خوبی دیکھیں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اس پروردگار کا کمال ہے جس نے ہم ناقص لوگوں کو عطا فرما دیا۔ اس لیے ہمارے بزرگ تربیت کرتے ہوئے سمجھاتے تھے کہ اپنے نفس کو پھلانے کے لیے میں پیدا کرنے والے جو الفاظ ہیں ان کا استعمال ہی نہ کرنا۔ جیسے میں کا لفظ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ طلباء کے لیے علمی نکتہ،